بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے آخری کتاب میں ہے اور اس کتاب کا نام ہے مساقات۔ مساقات مصدر ہے باب مفاعلہ کا۔ اس کے اصلی حروف ہیں سین کاف یا سقی، پھر اعلال صرفی کے بعد ہو جائے گا سقا، اگر اس کو آپ منع یمنع سے پڑھیں گے۔ تو مساقات تو مشارکت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہاں مساقات کا لفظی ترجمہ یہ ایک دوسرے کو پانی پلانا، لیکن یہاں پر شرعاً اور فقہی لحاظ سے مساقات کیا ہے؟ یہ ایک معاملہ ہے جو درختوں پر کیا جاتا ہے۔ بھائی تم میرے درختوں کو پانی پلاؤ گے اور پھر جو پھل ہوگا ان پھل میں سے میں آپ کو اتنا حصہ دوں گا۔ وہ حصہ مشاع ہونا چاہیے، غیر مشاع نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرماتے یہ جو تعریف کی گئی ہے معاملتن، یہ معاملہ جو ہے یہ تو جنس کی طرح ہے، تمام معاملات کو شامل ہو جاتا ہے۔ علل اصول آ کے پھر خارج کرتا ہے اجارے وغیرہ کو۔ کبھی کبھی باغ بھی ٹھیکے پہ اٹھاتے ہیں، میں آپ کا باغ کرائے پہ لیتا ہوں، تو یہ مساقات آ کے کہتے ہیں اصول۔ جبکہ آپ جو درخت ٹھیکے پہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا مقصود جو ہے وہ پھل ہوتا ہے، خود درخت مقصود نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اجارہ حصے کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اجارہ جو ہے کیا الگ سے دینا ہوتا ہے، اور وہ اجارے کے وقت اجرت معین ہوتی ہے۔ معین یعنی کوئی مشاع وغیرہ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کے باغ کا میں 50,000 روپیہ دوں گا، اب چاہے پھل 50,000 کا ہو چاہے نہ ہو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مصنف صاحب نے یہاں ثابت کی قید نہیں لگائی۔ تو یہ ثابت کیا ہے آگے تفصیل اس کی آئے گی۔ فرماتے ثابت کہنے کی تعریف میں کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ثابت ہونا یہ جو ہے کہ شرائط میں سے ہے۔ پھر فرماتے کہ یہ اگر عقد ہے تو یہ عقد جائز ہے یا لازم؟ یہ عقد لازم ہے دونوں طرف سے، یعنی یہ عقد جو ہے وہ فسخ نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک الگ الگ، مگر یہ کہ آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ، جیسے تقایل کہتے ہیں یا اقالہ، اس کے ذریعے ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ ایجاب کون کرے گا؟ باغ کا مالک۔ قبول کون کرے گا؟ وہ شخص جو اس میں آ کے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ایجاب کے لفظ ہیں کیا فعل امر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہاں گنجائش ہے۔ پھر کوئی شخص کہے کہ مزارعہ میں تو آپ نے اعتراض کیا تھا، بھائی مزارعہ الگ چیز تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے کیا ہے گنجائش ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قبول جو ہے ایجاب پر رضایت ہے، اگر لفظی قبول نہ بھی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی اصل رضایت کو کشف کرنے والا لفظ ہوتا ہے۔ جب تک یہ قبول کا لفظ نہیں کہے گا تب تک معلوم نہیں ہوگا کہ آیا یہ راضی بھی ہے یا راضی نہیں ہے۔ تو ہم ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ جناب یہاں پر بھی کتاب مضاف ہے اور مساقات مضاف الیہ ہے، اور یہ مل کر خبر بنے گا ایک مبتدا محذوف حالہ کی۔ وہی یہ مساقات لغت کے اعتبار سے مفاعلتن، یہ باب مفاعلہ میں سے ہے، من السقی، یہ سقی میں سے ہے۔ اب حالانکہ یا پر کسرہ دشوار من السقی ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں زبان پہ من السقی یہ آ رہا ہے۔ سقی، اب اگر کاف ساکن ہے تو بھی یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی چاہیے، خیر وہ صرفی بات ہے۔ واشتق منہ، اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بھائی باغ میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، مثلا جو کیا ہے زمین کو کھولنا ہوتا ہے، جسے میرے خیال میں گودی کہا جاتا ہے، گودی کرنا ہوتا ہے، یہ وہ پانی بھی پلانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف پانی پلانے سے مساقات لیا گیا، دوسرے مثلا حرث سے محارثہ اس کا نام رکھ دیتے۔ دون باقی اعمالہا،
فرماتے ہیں کہ مساقات میں تو اور بھی اعمال ہے، ان سے اس عقد کو یا اس لفظ کو نہیں لیا گیا، لأنہ اس لیے کہ یہ جو سقی ہے انفعہا تمام اعمال سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ اظہرہا اور تمام اعمال سے زیادہ ظاہر تر ہے اصل شریعت میں۔ خوب وہو نخل الحجاز، فرماتے ہیں کہ وہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ اصل کی طرف۔ خوب فرماتے ہیں کہ اصل شریعت میں یہ مساقات کیا تھا؟ حجاز کی جو ہے کھجوریں، الذی وہ کھجوریں یسقا من الآبار جن کو کنویں سے پانی پلایا جاتا تھا، کنویں کھودے جاتے تھے پھر اس سے پانی ڈولوں کے ذریعے نکالتے تھے، مع کثرت معونت ہی جبکہ پانی دینے میں محنت بھی زیادہ لگتی تھی۔ خوب یہ تو اس کی لغتی اور لغوی وضاحت ہو گئی۔ وہ شرعاً شرعی لحاظ سے مساقات کیا ہے؟ معاملۃ علی الاصول، وہ یہ ہے کہ خود درختوں پر ایک معاملہ کرنا ہے، بحصۃ من ثمرھا اور ان درختوں سے جو پھل اور فروٹ ملے گا اس میں سے ایک حصہ دیا جائے گا عامل کو۔ فخرجت بالاصول، پس یہ اصول کی قید کے ذریعے خارج ہو گیا المزارعۃ مزارعہ، وبالحصۃ الاجارۃ اور حصے کی قید سے خارج ہو گیا اجارہ، المتعلقۃ وہ اجارہ کہ جس کا تعلق ہوتا ہے بہا جناب ان اشجار کے ساتھ، فإنہا بتحقیق اجارہ لا تقع بالحصۃ وہ حصے کے ساتھ واقع نہیں ہوتا بلکہ اجارے میں عوض اور معوض معین اور معلوم ہونے چاہیے۔ والمراد بثمرۃ، کہتے ہیں ثمرہ سے مراد کیا ہے؟ عام فائدہ یا وہی فروٹ جو ہم کھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں ثمرہ سے مراد معنی المتعارف جو اس کی عام ہمارے معاشرے میں معنی ہے، بھائی جاتے ہو فروٹ تو لیتے ہوئے آنا، لتردد ہی فی المعاملت، اس لیے کہ خود مصنف صاحب مردد ہیں کیا یہ مساقات کا معاملہ کر سکتے ہیں علی ما ان درختوں پر یقصد ورقہ جن کے صرف پتوں کو قصد کیا جاتا ہے، وہ وردہ یا پھولوں کو جو ہے کیا ہے مقصد ہیں، مثلا گلاب کے پھول مقصد ہوتے ہیں، مہندی کے پتے مقصود ہوتے ہیں، کیا ان پہ بھی مساقات کر سکتے ہیں؟ یعنی فرماتے اس میں مصنف صاحب مردد ہیں۔ وَلَوْ لُوحِظَ إِدْخَالُهُ لیکن اگر لحاظ کیا جائے کہ جناب ہم ان پتوں کو اور پھولوں والی چیز کو بھی داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ثمرہ سے مراد عام فروٹ نہیں لیں گے بلکہ نماء الشجر درخت کی جو نماء اور فائدہ ہے، لِيَدْخُلَ فِيهِ تاکہ اس نماء میں داخل ہو جائے الورق المقصود وہ ورق کے جن کو کسی پودے سے جو ہے کیا ہے لیا جاتا ہے، پودا لگایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کے پتے ہمارے استعمال میں، والورد اور پھول۔ وَلَمْ يُقَيَّدِ الْأُصُولَ يُقَيِّد شہید اول نے قید نہیں لگائی ہے اصول کو بِكَوْنِهَا ثَابِتَةً کہ وہ اصول کیا ہونے چاہیے؟ ثابت ہونے چاہیے۔ ثابت یعنی کم از کم 1-2 سال وہ درخت چلتے ہوں، کما فعل غیرہ جیسے کہ غیر مصنف نے یہ ثابت والی قید لگائی ہے، لأن ذالک یہ لأن لم یقید کا سبب بتا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ثابت ہونا شرط لہا یہ شرط ہے مساقات کی، وذکرہ فی تعریف اور شرط کا ذکر کرنا تعریف میں غیر لازم یہ ضروری نہیں ہے، یا تو یوں کہیں معیبون بھائی عیب ہے آپ تعریف بیان کریں اس میں شرائط کو بیان کر دیا، ومن قید بہی اور وہ علماء کرام جنہوں نے قید لگایا ہے تعریف کو بہی اس ثابت کے ساتھ جعلہ وصفا لشجر تو انہوں نے گویا کہ اس ثابت کو صفت بنائے شجر کی، اور جو ہے کیا ہے جناب کیوں؟ تاکہ یہ ثابت تخصیص لگا سکے اس درخت کو لموضع البحث کہ بھائی ہماری بحث کون سے درخت میں ہے، لا شرطن انہوں نے شرط کے عنوان سے ثابت کو بیان نہیں کیا۔ وہی لازمۃ من الطرفین یہ مساقات لازمی ہے دونوں طرف سے، یعنی باغ کے مالک سے بھی اور عامل کی طرف سے بھی، لا تنفسخ اختیاراً یہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اس کو فسخ نہیں کر سکتا۔ ویسے تو لا تنفسخ یعنی مساقات فسخ نہیں ہوتی الا بتقایل مگر یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو ختم کریں۔
و ایجابھا مساقات کی ایجاب کیا ہے؟ ساقیتک میں نے تجھے پانی پلانے کے لیے دیا یہ باغ، عملتک میں نے تیرے ساتھ اس باغ کا معاملہ کیا کہ تو اسے پانی دے گا اور تمہیں اتنا حصہ ملے گا، یا سلمت الیک میں نے تیرے حوالے کر دیا یہ باغ، او ما اشبہ ہو یا وہ الفاظ جو ان الفاظ کے ساتھ شباہت رکھتے ہوں، من الالفاظ دالت ایسے الفاظ جو دلالت کرتے ہوں علی انشاء العقد کہ بھائی یہ عقد کو ایجاد کرنا چاہتا ہے، صریحا اشارہ کنایہ نہ ہو، صراحت کے ساتھ انشاء پر دلالت کریں، جیسے قبلتک میں نے تمہیں قبول کرایا عمل کذا اس باغ کا عمل، او عقدت معک یا میں نے تیرے ساتھ عقد باندھا ہے، عقد المساقات وہ بھی عقد مساقات والا ہے، کوئی اور نہیں ہے، ونحوہ ومن الالفاظ الواقع ونحوہ من الالفاظ الواقعۃ بلفظ الماضی ایسے الفاظ ہوں جو فعل ماضی کے ہوں، وزاد فی تذکرۃ اور علامہ ہلی نے کتاب تذکرہ میں بڑھایا ہے، کس میں؟ ایجاب کے سیغوں میں، تعہد نخلی تو ذمہ داری سنبھال لے میرے کھجور کی، یعنی فعل امر، او اعمل فیہ یا تو عمل کر میرے باغ میں میرے نخلستان میں، و اخراج ھذا العقد فرماتے اس عقد کو خارج کرنا ان نظائر ہی اپنے جیسے عقود سے، وہ کون سے عقود ہیں؟ من العقود اللازمہ وہ عقود اللازمہ ہیں، کیسے آپ اس کو خارج کر رہے ہیں؟ بے وقوع ہی بصیغۃ الامر آپ کہتے ہیں کہ مساقات صیغہ امر کے ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے، من غیر نص جبکہ کوئی نص بھی موجود نہیں ہے مخصص جو اس عقد کو تخصیص لگائے دوسرے عقود سے الگ کر دے، مشکلون یہ مشکلون جو ہے خبر ہے کس کی؟ اخراج کی، وہ اخراج ھذا العقد مشکلون، وقد نوکش در حالی کے اعتراض بھی کیا گیا تھا فی امر المضارعۃ جناب مضارعہ والے عقد میں، نص علیہ جبکہ وہاں پر نص بھی آئی تھی کہ امر کے ساتھ آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، فکیف ھذا مساقات میں تو کوئی نص نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے امر کے ساتھ ہوگا؟ والقبول اور قبول کیسے ہوگا؟ اور رضا بہی کہ عامل راضی ہو اس مساقات پر، وظاہرہ فرماتے ہیں اس رضایت کا ظہور کس چیز میں؟ الاکتفاء بالقبول الفعلی کہ بھائی یہ اکتفا کیا جائے گا قبول فعلی پر، بھائی یہ باغ میں نے تمہیں دیا پانی پلانا اتنا حصہ دوں گا، اور یہ شخص بھی اٹھا جا کے پانی دینا شروع کر دیا، خوب کما مر فی المضارعۃ جیسے کہ یہ بات مضارعہ میں بھی گزر چکی، از رضا یحصل بدون القول اس لیے کہ رضایت بغیر قول کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب والاجود یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، والاجود الاقتصار علی اللفظ بہتر ہے کہ اکتفا کیا جائے ایسے لفظ پر الدال علیہ جو دلالت کرتا ہے رضایت پر، لأن رضا امر باطنی اس لیے کہ رضا جو ہے امر باطنی ایک چھپا ہوا امر ہے، لا یعلم الا باللفظ اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا مگر جو ہے کیا ہے الا بالقول قول کے ذریعے، الکاشف وہ قول جو کشف کرتا ہے انہو اس رضایت کو، وہ سر اور یہی راز ہے کہ لفظ کشف کرتا ہے فی اعتبار الالفاظ کہ لفظوں کو معتبر سمجھا گیا ہے جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہو الرضا بالعقود کہ بھائی یہ شخص قبول کرنے والا عقد پر راضی ہے، ما ان المعتبر ہوا رضا جبکہ معتبر یہی ہے کہ رضایت ہونی چاہیے طرفین کی، لیکن امر باطنی لیکن یہ رضایت ایک باطنی امر ہے، لا یعلم اس کا علم نہیں ہوتا الا بہی مگر لفظ کے ذریعے، ویمکن ان یرید ہنا ذلک اور ممکن ہے کہ مصنف نے بھی یہاں پر یہی ارادہ کیا ہو کہ بھائی کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جو کشف کرے کہ یہ انسان اس عقد پر راضی ہے۔ تو الحمدللہ آج کا درس پہلا اس مساقات کا زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ عقد ہے ایجاب قبول ہونا چاہیے اور عقود لازمہ میں سے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔